والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللہ کی طرف سے ایک پیغام عام مخلوق کو ہے، صرف انسان ہی نہیں، جنات اور اس کے علاوہ فرشتے سب کو ایک پیغام اللہ نے دیا ہے۔ اس میں خاص طور سے انسان مخاطب ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو اسلام کو ہی اختیار کرنا۔ اسلام ہی مذہب سچا مذہب ہے، یعنی راستہ اور زندگی گزارنے کا جس سے دنیا آخرت اچھی ہو جائے۔ کیونکہ اسلام میں جو احکامات ہیں وہ احکامات دوسرے درجے پر ہیں۔ پہلے درجے پر اسلام ایمان، اور دوسرے درجے پر بہت سے احکامات ہیں۔ آج کل ہمارے ملک میں، ہندوستان میں دیش بھکتی بہت عام ہے۔ دیش بھکتی، اور مسلمانوں کو الزام دیتے ہیں کہ مسلمان دیش بھکت نہیں ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ۔ 1400 سال سے مسلمانوں نے ہندوستان کو سنبھالا ہے۔ یہاں کی گمراہیوں کو دور کر کے دین و ایمان پیدا کیا، اخلاق پیدا کیے، محبت پیدا کی، اور بدترین جو یہاں کے اصول سے ستی کا رسم ہے، بیواؤں کو آج بھی لاکھوں بیوائیں بنارس رات میں پڑی ہوئی رہتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو اسلام میں ختم کر کے صحیح راستہ بتا، عدل و انصاف سے ہندوستان کو بھر دیا، اور اخلاق کردار ہندوستان میں بہت پیدا کیے۔ اولیاء اللہ کی درگاہیں آج بھی لاکھوں انسان وہاں سر پر رکھتے ہیں، ان کے اخلاق کردار کی وجہ سے۔ انہوں نے جو برتاؤ کیا تھا ہندوستان والوں کے ساتھ میں، اس وجہ سے ہندوستان کی قومیں آج بھی اولیاء اللہ کے دروازے پر سر پر رکھتی رہتی۔ تو یہ دیش بھکتی صرف یہاں کی مسلمانوں نے کیا ہے۔ مسلمانوں نے اس ہندوستان کو ایسا اپنا وطن سمجھا کہ دنیا کی دوسری قوموں نے اپنا وطن نہیں سمجھا۔ مسلمانوں نے اس کو اپنا وطن، اپنی جان مال اور اپنا دین و مذہب سب اس پر لگا دیا۔ آج کل اصل میں کیا ہے، مسلمان اپنی تاریخ سے تاریخ ہی نہیں پڑھتے۔ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم مسلمانوں کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد ہے۔ خالی لمبے لمبے کرتے پہن رہے، لمبی لمبی داڑیاں رکھ رہے، اور نمازوں سے وہ بھی 3 وقت کی نمازوں میں 2 مسجد بھر جا رہی، 2 وقت کی نمازیں چھوڑ دے رہے۔ یہ عجیب عجیب مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ اور زیادہ دین کا غلبہ ہوا تو عمرے کو جا رہے، حج کو جا رہے، لیکن دین نہ دارت ہے۔ یہ آج کل اپنے پاس عام طریقہ مسلمانوں نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا کہ ہم ہندوستان میں، ہم نے دنیا کے اندر کتنا کام کیا، کیا کیا کام کیے، کیسے کیسے دنیا کے لوگوں کو سدھارا۔ ہاں، جنگیں بھی لڑی ہیں۔ جب جان پہ بات آتی ہے تو آدمی کو اس کا دفاع کرنا ضروری رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جان پہ باری آئی تو 27 جنگیں لڑی، خود میدان میں اترے۔ لوگ مارنے کو آئے تب اس کو روکنا تو ضروری ہے۔ اسلام نے ایسی بزدلی نہیں بتایا کہ کوئی مارنے کو آئے تو گھر میں چھپ کے بیٹھے، ایسی بزدلی اسلام میں نہیں۔ اسلام میں اگر کوئی جان سے مارنے کو آیا تو اس کو مقابلہ کرنا، اس کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ یہ اسلام نے اس طریقے سے سکھایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگیں لڑی، ہر جنگ میں آپ نے فوج کی کمان کیا ہے، چاہے وہ تھوڑے لوگ ہوں یا زیادہ ہوں۔ آخری جو جنگ لڑی آپ نے اس کو 50,000 کا لشکر تھا، غزوہ تبوک کہتے ہیں اس کو۔ خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری دینداری جو ہے ہم کو لے ڈوب رہی ہے آج کل۔ دینداریوں کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہو گئے، مسجدیں الگ الگ بن گئی، آذانیں الگ الگ ہو گئی، اور اگر ان کا بس پڑے تو اپنا اپنا قرآن الگ بنا لیں گے۔ آج کل اس قدر مذہب میں اختلافات ہو گئے، ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن، خالی بولنے کو ہے، عمل کو تو دور ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری چیزوں پہ غور کرو کہ اسلام نے ہر چیز، ہندوستان میں ہر چیز پیدا کی، اخلاق، کردار، محبت۔ ہم نے اپنی تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے کیا کام کیا، کیا کردار کیے، خصوصاً ہندوستان کے بارے میں ہم نے کتنی محنت کی، کتنی قربانیاں دی صحابہ نے، اس کے بعد اولیاء اللہ نے، علماء نے، اور خاص طور سے جو مسلمانوں نے قربانی دی ہے وہ ہندوستان کی آزادی میں۔ ہندوستان کی آزادی میں جو قربانی مسلمانوں نے دیا ہے دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، کسی ملک کی آزادی میں ایسی تاریخ نہیں ملتی جتنی ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے قربانی دیا۔ یہ قربانی اس لیے تھی تاکہ ہندوستان کو ظالموں کے پنجوں سے چھڑایا جائے۔ ہندوستان میں 1300 سال تقریباً ہمارا معاملہ چلا افراد کردار میں۔ 100 برس دنیا میں انگریزوں نے حکومت کیا، انہوں نے ہندوستان کو ظلم سے بھاگ دیا تھا۔ یہاں کی قوموں کو مار دینا، جلا دینا، یہاں کے راجاؤں کو، مہاراجاؤں کو، نوابوں کو پھانسی دے دینا، علماء کو پھانسیاں دے دینا، یہ انگریزوں کا 100 سال کا دور تھا، بہت برس کا۔ تو یہ ایسا تاریخ دور تھا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں تھی۔ انگریزوں نے خاص طور سے ہندوستان والوں پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر ایسا ظلم کیا کہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی، ایسا ظلم کہیں نہیں ہوا۔ ہم اس کو پڑھتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں اور سمجھتے بھی نہیں۔ جب تک تاریخ نہیں پڑھو گے آگے کا کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک ٹکا بھی مسلمانوں کا اپنی تاریخ یاد نہیں ہے، خالی لمبے کرتے پہننا اور پھرنا بازاروں میں، گھروں میں اور سڑکوں پہ، مسجدوں میں، بس یہی ایک رہ رہا اصول، لمبے کرتے سفید پہننا۔ نہ تاریخ یاد ہے، نہ سیرت یاد ہے، نہ صحابہ کا کردار یاد ہے، نہ بزرگوں کا کردار یاد ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب آگے گڑھا ہے، بس گر جائیں گے اس میں۔ تو عام طور سے مسلمان اس قدر غافل ہے، حد سے زیادہ۔ اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں 1% بھی پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، اور سب کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، نہ تاریخ کیا ہے سو معلوم ہی نہیں ہے۔ دھندا کرنا، کھا لینا، سو جانا، یا تو نوجوان طبقہ سے اس قدر گمراہ ہے کہ وہ رات بھر غائب پھر رہا، ان کو تو کچھ بھی یاد نہیں۔ 1%، 2%، 2% مسلم نوجوانوں میں کچھ شعور باقی ہے، یا 5% تک کہو، 5% تک مسلمان، باقی 95% مسلم نوجوان علم سے دور تھا، عقائد سے دور ہیں۔ ہماری کیا کیا تحریکیں تھیں، ہم نے کیا کیا کیا، ہندوستان کو کچھ معلوم نہیں۔ اب دنیا کی قومیں بول رہی کہ تم دیش بھکت نہیں ہے، تم غدار ہیں، تم جو ہے دہشت گرد ہیں۔ اب مسلمانوں کو جواب دینے کے واسطے کوئی بھی مسلمانوں کے پاس یہ نہیں ہے۔ مسلمان تو مسلم جو لیڈر قیادت کر رہے ہیں، چاہے میونسپلٹی سے لے کے اسمبلی اور پارلیمنٹ تک، ان کو خود معلوم نہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ سامنے والے الزام دیتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہمارے لیڈر ایسے ہیں، بہت کم لیڈر ہیں جنہوں نے تاریخ سے وابستہ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، باقی سب ایسی ہیں
चापलूस बास पैसे कमाना, खींचना, जाए ना जाए, ये हमारे लीडरों का काम हो गया कि हमारी तारीफ क्या है। अगर लीडर लोग भी अगर पढ़ लिए तो मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए कुछ अच्छे रास्ते पैदा हो सकते हैं। मुखालिफिन की बातों का जवाब देना बहुत ज़रूरी रहता है, और जवाब जब तक नहीं दे सकते जब तक हम तारीफ नहीं पढ़ेंगे। खसूसन हिंदुस्तान की आज़ादी के सिलसिले में मुसलमानों के सारे किरदार को लोगों ने हिंदुस्तान में भुला दिया। मुसलमानों को याद ही, हिंदुस्तान को याद ही नहीं रहा कि हमारे किरदार क्या है। जिन्होंने मुसलमानों ने हिंदुस्तान को सुनहरा बनाया उनको गालियाँ दे रहे थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बेहतरीन इमारतें बनाई उनको गालियाँ दे रहे थे और उसको फख्र भी कर रहे थे। अजीब चीज़ें दुनिया में हो गई, और मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम कायदीन खाली कान बहरे करके बैठे हुए। मेरे अजीज़ों से बहुत बड़ा जुर्म है मुसलमानों का। मुसलमान जब तक कि अपनी तारीख को नहीं पढ़ेंगे, अपनी सीरत और तारीख, सीरत से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की ज़िंदगी, और तारीख से मुराद उलमा और बादशाह के किरदार, इसको तारीख कहते हैं। ये जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हमको कोई चीज़ सही रास्ते पर नहीं ला सकती। हिंदुस्तान की आज़ादी के सिलसिले में हमारे पास जो हिंदुस्तान की आज़ादी के सिलसिले में जो हमारी तारीख़ है वो बहुत अजीब व गरीब है। अगर उसको हमारे लोग पढ़ें, हमारे नौजवान, हमारे सियासतदान और हमारे उलमा अगर वो पढ़ेंगे तो कुछ रास्ता हमको नज़र आएगा, इसके बगैर रास्ता नज़र नहीं आएगा। हिंदुस्तान में अजीब व गरीब चीज़ें हमने इख्तियार करके रख लिया है। कोई मर गए तो कुरान पढ़ लेना, एक उल्टा सुल्टा 10 मिनट बैठ करके और मग़फ़िरत की दुआ करा लेना, बस ये काम रह गया अपना। दूसरा कुछ भी उसूल बाकी नहीं रहे। इस्लाम सही मानों में हमारे पास बाकी नहीं रहा। इस वजह से मुसलमान ज़वाल पज़ीर है, तालीम में पीछे हैं, मईशत में पीछे हैं, किरदार में पीछे हैं, हर चीज़ में पीछे है। उसका सबब सिर्फ जो है तारीख़ है। तारीख़ और सीरत का न पढ़ना ये मुसलमानों के ज़वाल का सबब है। और जब तक मुसलमान तारीख़ और सीरत नहीं पढ़ेंगे, जब तक मुसलमानों को कोई समझ शऊर आगे का रास्ता ही नज़र नहीं आएगा, आगे का रास्ता क्या है। तो हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ बहुत तवील है, बहुत तफसील है, उसमें अजीब व गरीब वाक़यात हैं। वो 200 बरस की तारीख़ है हमारी, जिसमें अंग्रेज़ों के 100 साल मुकाबला किया हमने, और उससे पहले 100 साल, 200 साल मुसलमानों की आज़ादी की तारीख़ अजीब व गरीब है। अगर ये पढ़ लिया अगर मुसलमान तो कुछ मुसलमान को समझ में आएगा कि हाँ हमें क्या करना है। पढ़ना ही नहीं, और बहुत सी अजीब व गरीब हालात पैदा करके रखे। लंबे कुर्ते पहनना और उम्र को चले जाना, बस ये याद रहेगा। न उम्र सही है न लंबे कुर्ते सही है। बहुत ही अजीब गरीब माहौल मिजाज माशरा हमने बना कर रखा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुसलमान सीरत और तारीख़ को पढ़े। जब तक कि इसका सबक नहीं होगा, जब तक कि आगे का रास्ता नहीं नजर आएगा। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ में एक बहुत सारी तहरीकें मुसलमानों ने चलाई थी। उसमें से एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक रेशमी रुमाल की तहरीक चली थी मुसलमानों ने, रेशमी रुमाल की तहरीक। दुनिया में जितने ममालिक थे सब पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। मुसलमानों के 100 हुकूमत, आज 60 जो हुकूमतें हैं, इन सर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। हिंदुस्तान पर भी अंग्रेज़ों का ही कब्ज़ा था। तो आज़ादी की जो तहरीक चलाई गई वो हिंदुस्तान की आज़ादी को लेकर के, हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ साथ दुनिया के 60 मुस्लिम ममालिक की आज़ादी की तहरीक चलाना थी।
اب اس زمانے میں کوئی رقم وسائل، کوئی معیشت، دولت، پیسہ کچھ بھی نہیں تھا، تو بہت سی تحریکیں چلی، اس میں سے یہ ریشم رومال کی تحریک بہت خاص تحریک ہے۔ دنیا کے اندر دنیا کی قومیں حیرت میں ہے کہ یہ ریشم رومال کی تحریک چلی کیسے؟ 7 سال تک انگریزوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اور ایسی جگہ سے چلی جہاں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دیوبند سے چلی یہ تحریک، دارالعلوم دیوبند سے ریشمی رومال کی تحریک، جس میں ہندوستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے 60 مسلم ممالک کی آزادی کی تحریک تھی، جو آج آزاد ہو کر کے نظر آتے ہیں۔ آج جو 60 مسلم ممالک نظر آتے ہیں، یہ ریشمی رومال کی تحریک کی ابتدا تھی۔ ریشمی رومال میں جو دیوبند سے چھپتا تھا پوری دنیا میں تقسیم ہوتا تھا، ریشم کا رومال تھا، اس میں انقلابی پیغام ہوا کرتے تھے ریشمی رومال میں۔ اب رومال ریشم کا رومال ایسا ہے، اس میں اگر کوئی چیز لکھی جائے تو نظر نہیں آتی، اس کو خاص طور سے چھاؤں میں ٹیڑھا کر کے پڑھنا پڑتا۔ یہ رومال ہندوستان سے چھپتے تھے اور پوری دنیا میں انگریزوں کے خلاف انقلابی پیغامات کو لے کر کے تقسیم ہوتے تھے پوری دنیا میں۔ تو پوری دنیا کے اندر آزادی کی لہر اٹھی اس کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں شیخ الہند اس تحریک کے بانی تھے، انہوں نے پوری دنیا میں اپنے اڈے قائم کیے تھے، ساری دنیا کے ممالک میں اپنے لوگوں کو بٹھایا تھا، اور یہ پیغام یہاں سے ساری دنیا کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو پہنچتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ تو ساری دنیا میں ریشمی رومال تحریک جب تقسیم ہو گیا اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ اس کام میں شریک ہوئے، تو انہوں نے انقلابی اقدامات کیے اور پیغامات اس میں جاتے تھے 7 برس تک، 6-7 برس تک انگریزوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تحریک کہاں سے چل رہی، پیغامات کیسا جا رہا ہے، کیسے مجاہدین کس طریقے سے انقلابات کر رہے ہیں، کس طریقے سے انگریزوں کو پیچھے ڈھکیل رہے ہیں۔ یہ ہندوستان اور ہندوستان کے علاوہ دنیا کے 60 ملکوں میں تقسیم ہوتا تھا ریشمی رومال کی تحریک۔ تو عجیب و غریب تحریک تھی، دنیا آج تک نہیں سمجھ سکی اس کو۔ اس تحریک کے ذریعے سے پوری دنیا میں انقلاب آیا، انگریزوں کے خلاف ہر ملک میں ہنگامہ شروع ہوا، ہر ملک کے اندر آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اور خصوصاً ہندوستان کے اندر اس کی وجہ سے بہت انقلاب آتا ہے ریشمی رومال کی تحریک کی وجہ سے۔ لیکن 6 سال تک 7 سال تک انگریزوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں سے ہوتا ہے۔ ٹیلی فون سارے جاسوسے اڈے، پورے دنیا کے اندر انگریزوں کی جاسوسی تھی، کہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ 6 سال تک پتہ نہیں چلا، حیرت انگیز طریقے سے۔ اور اس تحریک کو چلانے والے شیخ الہند اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے ساتھ کے لوگ تھے۔ دیوبند میں چھپتا تھا، پوری دنیا میں تقسیم ہوتا تھا، صرف اس میں انگریزوں کے خلاف اقدام اور ہندوستان کی آزادی سر فہرست تھی۔ اور جتنے جگہ جو اڈے تھے شیخ الہند تحریک کے، وہاں سے ان کو پیغام جاتا تھا، وہاں سے وہ لوگ انقلابی کام کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے پوری دنیا میں ہنگامہ شروع ہوا اور پتہ ہی نہیں چلا ریشمی رومال سے۔ 7 سال کے بعد ہمارے لوگوں میں کچھ منافق غدار پیدا ہوتے ہیں، اور ہر وقت ہوتے ہیں۔ ہر اچھا کام کرو اس سے بھی منافق پیدا ہو جائے گا، ایک تو بھی غدار پیدا ہو جائے گا۔ یہ فطرت ہے، یہ منافقین کی فطرت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور آج تک ہیں۔ منافقین آج بھی ہیں، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ریشمی رومال کی تحریک کا پتہ نہیں چلا، انگریزوں نے بڑے بڑے انعامات مقرر کر دیے، لاکھوں روپیوں کے انعام کا اعلان کیا، کہیں پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے ریشمی رومال کیا چیز ہے۔ تو ہمارے میں سے ایک غدار پیدا ہوا، اس نے
جب اس وقت حضرت شیخ الہند ہندوستان سے نکلے اور سفر کرتے ہوئے حجاز پہنچ رہے تھے، حجاز عرب جا رہے تھے حج کی نیت سے، ساتھ میں قافلہ تھا آپ کے۔ اس وقت جو عرب کے اوپر جو حاکم تھا وہ خود مسلمان تھا، جو مکے پر اور عرب پہ حکومت کرتا تھا۔ کسی طریقے سے غداروں نے اس تک اطلاع پہنچائی کہ یہ ریشمی مال کی تحریک اس طریقے سے چلتی ہے اور اس کے چلانے والے عرب پہنچ رہے۔ بس یہ اس کی وجہ سے حکومت نے فوراً ان لوگوں کو مکے میں گرفتار کر لیا، راستے میں گرفتار کیا، اور مکے کے گورنر نے انگریزوں کے حوالے کر دی۔ وہ 5 آدمی تھے، جس میں تحریک کے چلانے والے شیخ الہند اور ان کے 2-3 شاگرد، جس میں مولانا حسین احمد مدنی، مولانا احمد گل خان اور عزیز گل خان اور مولانا اور ایک صاحب تھے، ایسے 4 آدمی تھے، اور آپ ایک تھے 5ویں شیخ الہند، گرفتار ہو گئے۔ چنانچہ انگریزوں کو پتہ چلا تو انگریزوں نے ریشمی رومال کی تحریک ڈھونڈ کے نکالی، پورے ہندوستان سے لاکھوں ریشمی رومال ضبط کر لیے، ایک بھی رومال اس وقت باقی نہیں رہا۔ پورے دنیا سے ریشمی رومال جو جاتے تھے سب کو انگریزوں نے ضبط کیا، اور انڈین لائبریری لندن میں محفوظ ہے آج بھی۔ چنانچہ شیخ الہند گرفتار ہوئے، 7 برس تک جیل میں رہے، 6 برس تک، 6 برس جیل میں رہے۔ اس میں ریشمی رومال کی تحریک کا راز کھل گیا۔ ریشمی رومال کی تحریک کا راز کھلنے کی وجہ سے لاکھوں مسلمان گرفتار کر لیے گئے، ہزاروں کو پھانسیاں ہوئی۔ آج بھی انڈمان نکوبار میں تقریباً 200 علماء کی مزاریں موجود ہیں، جو دنیا کے بڑے بڑے عالم تھے، محدث تھے، فلسفی تھے، فقیہ تھے، ان کی فہرستیں موجود ہیں۔ یہ سب انڈمان نکوبار میں آج بھی ان کے مزارات موجود ہیں، جو پھانسی ہو کر کے یا کالا پانی کی سزا ہو کے وہیں انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین ہو گئی۔ بڑے بڑے عالم تھے ہندوستان کے، جن کی بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہندوستان میں موجود ہیں۔ تو یہ راز کھلنے کے بعد انگریزوں نے جہاں ایک طرف مسلمانوں پر بہت ظلم بڑھایا اور بڑے بڑے پادری لا کر کے ہندوستان میں رکھے اور اور مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کی، اس کے علاوہ ہندوستان کے لاکھوں علماء کو گرفتار کر کے قید کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے بہت نقصانات مسلمانوں کے ہوئے۔ شیخ الہند گرفتار ہو گئے، 6 سال جیل میں رہے، اور مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر لوگ یہ سب جیل میں رہے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو جیل میں مولانا حسین احمد مدنی قرآن کریم روزانہ 1 پارہ یاد کرتے تھے اور تراویح میں سناتے تھے، روزانہ 1 پارہ جیل کے اندر 6 برس تک سناتے رہے۔ حالانکہ قرآن کے حافظ نہیں تھے، مگر روزانہ 1 پارہ یاد کرنا اور رات میں تراویح میں سناتے ہیں۔ اس طریقے سے دین پر بھی ہمارے بزرگوں نے عمل کیا۔ آج کل ہمارے قائدین کو تو نماز یاد نہیں، روزہ یاد نہیں، خالی لمبا شرٹ پہن لیے، چوڑیدار پیجامہ، قیادت کے لیے نکل گئے۔ ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے، نہ ان کو دین معلوم، نہ سنتیں معلوم، نہ قرآن کی تلاوت معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ایسا حال قوم کا ہو گیا ہے، بد سے بدتر حال ہو گیا ہے۔ غرض کے شیخ الہند کی جو تحریک تھی وہ ایک حد تک ناکام ہو گئی، لیکن دنیا کے اندر انقلاب آیا اس کی وجہ سے، اور دنیا کے 60 مسلم ممالک میں آزادی کی تحریک زور پکڑی۔ تو سن 47 میں سب سے پہلے ہندوستان آزاد ہوا، چائنا آزاد ہوا، عرب ممالک آزاد ہوئے، اور ہوتے ہوتے 2 سال کے اندر دنیا کے 60 مسلم ممالک آزاد ہو گئے۔ یہ جو آج کل نظر آتے ہیں نقشے پر، یہ شیخ الہند تحریک کی
کا شیخ الہند تحریک کی جو ہے آزادی کا ذریعہ تھا۔ اس طریقے سے شیخ الہند نے دنیا کے اندر دین و ایمان کی بقا کے خاطر یہ رومات چھپتا تھا، دیوبند سے چھپتا تھا اور پوری دنیا میں تقسیم ہوا کرتا تھا۔ تو علماء دیوبند نے جہاں ساری دنیا کے اندر مدارس پھیلائے، علماء دیوبند نے ساری دنیا کے اندر تبلیغ کا کام پھیلایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی نے پوری دنیا کے اندر معرفت الہی کا اور روحانیت کا، تصوف کا جال بچھایا۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کے اندر علم کا ایک سمندر پیدا کر دیا۔ اکابر دیوبند نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلابی کام کیے، اور وہ آزادی کی تحریک میں برابر بعد میں شریک رہے۔ سب سے بڑی قیادت مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا ہے ہندوستان میں، اگرچہ کہ یہاں کی قومیں ان کے ساتھ تھی۔ آج ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پیچھے تھے، وہ آگے تھے۔ مولانا آزاد کی تحریک، ان کے خیالات، ان کی قیادت وہ سب سے آگے تھی۔ اب اکثریت غیر مسلموں کی ہے، تو انہوں نے جو ہے غیر مسلموں کے نام کو شہرت دی اور ان کو آگے بڑھایا۔ اس کو مسلمانوں نے بھی تسلیم کر لیا۔ خیر جو بھی کچھ ہے، اس طریقے سے ہندوستان کی آزادی 1947 میں اگست کے مہینے میں ہندوستان آزاد ہو گیا اور انگریز پوری دنیا سے غائب ہو گئے۔ جن کا مرکز لندن تھا، لندن انگریز سے مراد اس زمانے میں انگریزوں کا مرکز لندن تھا، برطانیہ جس کو کہتے ہیں۔ اب برطانیہ پیچھے رہ گیا، اب امریکہ آگے ہو گیا۔ عیسائیت اور انگریزوں کی قیادت، نصارہ کی قیادت آج امریکہ کر رہا۔ جس طریقے سے جو ہے برطانیہ نے دنیا کے مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی، آج امریکہ بھی دنیا کے مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا، اور مختلف وجوہات سے مسلمانوں پر ظلم ستم امریکہ کا جاری ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ آج فلسطین ہے، بیت المقدس۔ بیت المقدس ہماری مرکزی مسجد ہے، جو اسلام کا گہوارہ ہے، وہ اس کو فنا کرنے کے پیچھے عیسائی انگریز پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور کسی طریقے سے یہ مسجد اقصیٰ کو ڈھا کر کے گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی یعنی یہودیوں کا سینٹر قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسلام اس کے لیے برداشت نہیں کرے گا اس کو، اور اس میں اللہ کی مدد یقیناً آئے گی، ایسا قرآن کریم کا اشارہ بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، لیکن مسلمانوں کی جو حالت ہے اس وقت بہت گر گئی ہے، بہت گر گئی ہے۔ مسلمانوں کو نہ تاریخ معلوم، نہ کردار معلوم، نہ دین معلوم، خالی لمبے کرتے پہننا، عمرے کو جانا، اتنا یاد رہے گا۔ باقی معاشرہ، ہماری تہذیب تمدن ہمارے گھروں میں نہیں رہی، گھروں کے اندر اسلامی معاشرہ نہیں رہا، تہذیب و تمدن نہیں رہی۔ پوسٹر لگا دیے جا رہے، پوسٹر، بس پوسٹر لگا دے جا رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے جو دین کا حقیقی کام باقی نہیں رہا۔ اس وجہ سے امت مسلمہ کو زوال آیا۔ آج امت مسلمہ گمراہی کے راستے پر چل رہی ہے۔ نہ پڑھے لکھے طبقہ اس کو سمجھتا۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے پیسے کما رہے ہیں، ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، ٹیچر بن کے، صرف پیسے کما رہے ہیں، ان کو قوم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جو مالدار لوگ ہیں رات دن تجارت پیسہ کما رہے ہیں، اس پہ وہ اکڑ غرور ان کے اندر آ گیا۔ مالدار لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، بس خالی حج کر کے حاجی لکھ رہے الحاج، ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ دین کو ڈبانے کا کام مالداروں نے سب سے پہلے زیادہ کیا ہے۔ کوئی دین، کوئی ان کے اندر ہمدردی باقی نہیں رہی مال کی وجہ سے۔ میرے عزیز دوستو، ایسے نقصانات امت میں ہو گئے کہ امت کے مسلمہ کو سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ چاروں طرف سے حملے ہو رہے امت پر، سارے بازار مار دے رہے، کوئی آپ کا پوچھانے حال نہیں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے کہ مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہو گئی، وہ سنبھلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لاکھوں نوجوان جو بگڑے گئے، اور لاکھوں پڑھے لکھے لوگ، ان کو تاریخ سے، سیرت سے کوئی وابستگی نہیں۔ امت کے بڑے لوگوں کو احساس نہیں باقی رہا، قوم کی قیادت کرنے والوں کو دین و نماز یاد نہیں رہی،
نہ تاریخ یاد رہی. یہ ایسے حالات ہو گئے، اس کی وجہ سے ہم نے ہر چیز بھول گئے. اگر ہم اپنی تاریخ کو یاد کریں گے تو دوبارہ دنیا کی قوموں کو ہم بتا سکیں گے کہ بھائی ہم نے ہندوستان کے لیے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں. ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں اور اس کو اپنا وطن بنایا. باہر سے اولیاء اللہ آئے اور یہی انہوں نے اپنا مزار بنایا، اپنی درگاہ بنائی، یہاں سے بھاگ کے نہیں گئے. یہ اس کو اپنا وطن بنا سمجھا، اس کے لیے جان مال قربان کی. ہر طریقے سے جو ہے علماء نے اس کے لیے قربانی دیا ہے. جو لوگ یہاں سے بھاگ گئے اس سے ہمیں مطلب نہیں. جو لوگ بھاگ گئے، امریکہ بھاگ گئے، برطانیہ بھاگ گئے، لندن چلے گئے، پاکستان چلے گئے، بنگلہ دیش چلے گئے، ہمیں اس کا کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ ملک ہندوستان میں مسلمان ہمیشہ سے رہے ہیں، ہمیشہ سے رہیں گے اور اس کے لیے ہمیشہ قربانی دی ہے. ہم کو دیش بھکتی کی وجہ سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیش بھکتی ہم سب سے زیادہ مسلمانوں نے کیا ہے. مسلمانوں نے اس دیش کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، کوئی قوم نے اتنی قربانی نہیں دی. یہاں کی قوم، ہندو قوم بھی ہمارے پیچھے رہی ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں. ہندوستان کی آزادی کے لیے ہم نے قربانیاں دیا ہے. یہاں کی قوموں نے ہمارے بعد آ کر کے ہمارے ساتھ دیا ہے، لیکن قربانی ہم نے دی ہے. تو ہندوستان کی دیش بھکتی پر ہم نے جان مال لگایا ہے. اب ہم کو کوئی کسی طریقے سے الزام دینا یہ نہایت جھوٹا اور نہایت غلیظ اور تاریخ کو مسخ کرنا ہے. میرے عزیز دوستو، میں آپ حضرات سے ایک ہی بات بول رہا ہوں کہ آپ لوگ تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو. سیرت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اور تاریخ سے مراد ہمارے بادشاہوں کے کردار اور علماء کے کردار. یہ پڑھو. اگر یہ پڑھو گے تو کچھ جان آئے گی، نہیں تو ہزار عمریں کرو گے تو کوئی جان نہیں آئے گی. یاد رکھو، ایسے عمریں کر رہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ایک حاجی کے ہاتھ میں آج ہزاروں حاجی ناگڑ میں ہیں، ایک حاجی کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے. کوئی عمرے کرنے والے کے ہاتھ میں قرآن نہیں، پڑھنا ہی نہیں آتا اور عمرے کر رہے، تو کیسا اسلام آئے گا؟ عجیب دماغ ہو گیا مسلمانوں کا. تو اپنی تاریخ، اپنی سیرت کا مطالعہ کرو تو کچھ راستہ نظر آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہر طبقہ، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھا، امیر ہو یا غریب، یا اسی طریقے سے قیادت کرنے والے، لیڈری کرنے والے لوگ ہوں یا عوام، اپنی تاریخ کو پڑھو. تاریخ کو پڑھو گے تو کچھ جان میں جان آئے گی، نہیں تو بے جان مر جائیں گے. یاد رکھو. اللہ تعالیٰ ہماری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.